بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشنوں کے بعد جب سے پی ٹی آئی کا اور مجلس وحدت المسلمین کا مرکز اور پنجاب میں اتحاد ہوا ہے، اس وقت سے اس اتحاد کو بہت ہی زیادہ مذہبی تناظر میں بلکہ مسلکی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اور اس پر سوشل میڈیا پر کرٹیسزم جاری ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی جماعتوں پر مبنی اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے اور ایک پلیٹ فارم بنتا ہے، اس کو نہ تو کبھی مذہبی طور پر دیکھنا چاہیے اور نہ ہی مسلکی طور پر تو وہ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ مذہبی طور پر نہ دیکھنے کی وجہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس سیاست میں صرف مسلمان ہی سیاست نہیں کر رہے، بلکہ غیر مسلم جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی، وہ بھی سیاست میں انوالو ہے۔ جہاں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہے وہیں پر وہ غیر مسلم کمیونٹیز کے مفادات کا بھی تحفظ ہے۔ تو یہ جو سیاسی اتحاد ہیں یہ مذہبی اور غیر مذہبی تمام لوگوں سے ہو سکتے ہیں، اور اس کو مسلکاً تو بالکل دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی شخص یہ کہے کہ ریاست مدینہ والے وہ اب ریاست ایران کے پیچھے وہ چل پڑے ہیں، تو یہ بہت ہی شیم فل میرے خیال بات ہے۔ حالانکہ ایران کو وہ اس اتحاد سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن کہنے والے وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ پی ٹی آئی نے ایک ٹیکنیکل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، آئینی اور قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے اپنا مسلک تبدیل کر لیا ہے اور وہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ یہ قطعاً اس قسم کی بات نہیں ہے، اور یہ بہت ہی بدقسمتی ہے اور بہت چھوٹی ذہنیت ہے، بہت تعصب ہے، بہت حسد اور بخل ہے اگر اس قسم کی باتیں وہ اڑائی جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کا، پی ٹی آئی کا بھی ایجنڈا وہ اور منشور بالکل واضح ہے، مجلس وحدت المسلمین کا بھی بالکل واضح ہے، اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ وہ اتحاد جو بنا ہے وہ بہت دل و جان کے ساتھ وہ اتحاد بنا ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ برائے کرم اس ملک پر خصوصی کرم فرمائیے، اس ملک کو وہ آگے چلنے دیجئے، اس کو سیاسی جنگ، پھر مذہبی جنگ، پھر مسلکی جنگ کی طرف کیوں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دشمنوں کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں؟ جو لوگ اس اتحاد کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیا ماضی میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بزرگ قائدین، تمام مکاتب فکر کے لوگ وہ مجلس وحدت المسلمین کے ہوں، وہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے ہوں، وہ جماعت اسلامی کے ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ اہل سنت ہوں، وہ دیوبندی ہوں، تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر متحدہ مجلس عمل کے تحت الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور ایک صوبے میں وہ حکومت بھی بنا چکے ہیں، اور ایک مضبوط اپوزیشن بھی وہ کر چکے ہیں۔ اس وقت تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیعوں کے ساتھ مل گئے ہیں، یا یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ شیعوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ آج اس قسم کی وہ سازشیں کیوں بنی جا رہی ہیں اس ملک کے خلاف؟ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر وہ مل کر اسلام کی نمائندگی کریں، پارلیمنٹس میں کریں، پاکستان میں نمائندگی کریں، اور اسی طرح وہ سیاست وہ اس میں گنجائش اور واضح گنجائش وہ ہمارے غیر مسلموں کی وہ بھی ہے، اور ہماری ان کمیونٹیز کی بھی ہے جو نان مسلم ہیں اور وہ پاکستانی ہیں۔ کیا اگر ایک سیاسی جماعت جو مذہبی جماعت کہلاتی ہے اس کے اندر اقلیتی ونگ موجود ہے اور وہ غیر مسلموں کو اپنے ساتھ چلا رہی ہے، جو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کسی آئینی اور قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ بھی
اگر کوئی ایک مسلک کی جماعت دوسرے مسلک کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرتی ہے تو آپ اس کو شیعہ سنی اتحاد ڈکلیئر کر دیں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو اس سازش کا ادراک کرنا چاہیے اور کسی قسم کی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جو ہماری پاکستان میں فرقہ واریت کو جو ہے وہ ہوا دیتا ہو اور جو اتحاد و وحدت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔